عید پر کھانے پینے میں بے احتیاطی سینکڑوں لاہوریے ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ بسار خوری کے باعث ہسپتالوں میں گیسٹرو کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ شہری کھانے پینے میں احتیاط سے کام لیں۔ عید کے تیسرے روز میو ہسپتال میں 110، گنگا رام ہسپتال میں 54، سروسز ہسپتال میں گیسٹرو کے 31 مریض داخل ہوئے۔ جنرل ہسپتال، جناح ہسپتال سمیت دیگر سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی درجنوں افراد گیسٹرو کے عارضہ میں مبتلا ہونے کے باعث علاج کے لیے آئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شہریوں کو عید کے موقع پر گوشت خوری میں خصوصی احتیاط برتنی چاہیے۔ عارضہ قلب، بلڈ پریشر اور شوگر سمیت گردوں کے امراض کا شکار افراد کو گوشت خوری سے اجتناب برتنا چاہیے۔ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے صفائی کے انتظامات یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عید کے دوسرے روز 19,747 ٹن ریکارڈ ویسٹ کلیکٹ کیا گیا۔ LWMC کی جانب سے عید کے تیسرے روز بھی گھر گھر سے جانوروں کی علائشیں اکٹھی کر کے ٹھکانے لگانے کا کام جاری ہے۔ CEO رافیہ حیدر کے مطابق عید کے دوسرے روز 19,747 ریکارڈ ویسٹ کلیکٹ کیا گیا، جو گزشتہ 5 برسوں میں سب سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید پر ریکارڈ ویسٹ کلیکشن LWMC ورکرز کی انتھک محنت کا ثمر ہے۔ ایمانداری سے فیلڈ میں کام جاری رکھیں گے۔ رافیہ حیدر کا کہنا تھا کہ عید کے پہلے 2 دن LWMC کی ہیلپ لائن پر 11,275 کال ریسکیو کی گئی۔ جہاں جہاں سے شکایات موصول ہوئیں ان کا فوری ازالہ یقینی بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کمپنی کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی سے مثبت نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ ابھی کمپنی کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے، مزید بہتری کے لیے اقدامات جاری رکھیں گے۔ عید کی تعطیلات کا اختتام۔ آبائی علاقوں میں عید کی چھٹیاں گزارنے گئے شہریوں کی لاہور واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ بس اڈوں پر رش بڑھ چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ختم ہونے پر اپنے علاقوں میں چھٹیاں گزارنے گئے پردیسی لاہور واپس لوٹنے لگے ہیں۔ شہر کے بس اڈوں پر رش اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ کچھ شہری ٹرانسپورٹرز کی جانب سے گاڑیوں کے کرائے بڑھانے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آئے، تو کچھ شہریوں کے مطابق گاڑیوں کے کرائے مناسب تھے۔ ساہیوال گئے تھے عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اور ابھی آج ہی واپس آئے ہیں، تو کرائے وغیرہ ویسے ہی ہیں، بہت زیادہ ہیں ابھی۔ بس اڈوں پہ جہاں پہ بھی چلے جاؤ آپ، وہاں پہ اتنا رش زیادہ ہے کہ آپ اس کی مطلب کیا کہتے ہیں کہ لیول اس کا بہت زیادہ ہو گیا دوبارہ سے، جس کی وجہ سے ہمارا جو کووڈ کی سچویشن ہے دوبارہ سے بہت زیادہ سیریس ہو رہی ہے۔ بس اڈوں پر مسافروں ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کورونا حفاظتی تدابیر کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ شہریوں کو چاہیے کہ کورونا SOPs پر عمل درآمد کریں تاکہ اس موذی وبا کو مستقل طور پر شکست دی جا سکے۔ اپنے آبائی علاقوں میں عید کی چھٹیاں گزارنے گئے پردیسیوں کا لاہور لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے شہر کے بس اڈوں کا رش اپنے عروج پر ہے۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ عمر ڈار، سٹی 42۔ عید کے تیسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ گھر گھر مزیدار پکوان بنے اور مہمانوں کی خوب آؤ بھگت کی گئی۔ عید کا مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہے۔ جو شہری پہلے 2 دن مصروفیت کے باعث اپنوں سے نہیں مل سکے، وہ تیسرے دن مہمان بنے۔ ہاں جی، کل ہماری طرف تھے کافی مہمان، کل ہم مہمان نوازی کر رہے تھے اور آج ہم کسی کے گھر مہمان بن کے آئے ہیں اور آج ہم لوگ انجوائے کریں گے۔ کل ہم محنت کر رہے تھے، آج ہم انجوائے کر رہے ہیں ادھر آ۔ خواتین نے عید کے 3 دن کچن کی ذمہ داریاں خوب نبھائیں۔ دسترخوان کلیجی، بریانی، چامپ، ران اور دیگر پکوانوں سے سج گئے۔ عید کے 3 دن تو پھر اس طرح ہی بزی، اور خاص طور پہ لیڈیز کے تو بہت ہی بزی گزرتے ہیں۔ عید پر سب سے زیادہ تو ہمیں غریبوں کا یاد رکھنا چاہیے۔ گوشت کی تقسیم جب کرتے ہیں تو سب سے زیادہ غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر جب اپنے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں اور خوب کہہ کے لگتے ہیں۔ عید جی ہم اپنے سارے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، فیملی ساری اکٹھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ خوب انجوائے کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی ہم پوری کرتے ہیں اور اسی لحاظ سے مسلم کے غریبوں کا خاص طور پہ اللہ کے حکم سے خیال کرتے ہیں۔ بڑی عید بڑی خوشیوں کے ساتھ ختم ہو گئی، مگر اپنوں کے سنگ گزرے لمحات برسوں یاد رہیں گے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے لاہور کے ہسپتالوں اور ڈسپنسریز کے لیے 56 کروڑ کے فنڈز جاری کر دیے۔ زیادہ تر فنڈز پنجاب ایگریکلچرل فوڈ اتھارٹی کی عمارت کو مکمل کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے لیے اسی مالی سال میں 73 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے جاری منصوبوں کو پہلا کوارٹر جاری کر دیا ہے۔ بایو میڈیکل ورک شاپ کی ری ماڈلنگ کے لیے 6 کروڑ روپے، پنجاب ایگریکلچرل فوڈ ڈرگ اتھارٹی کو 50 کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں۔ پنجاب ایگریکلچر فوڈ ڈرگ اتھارٹی کی عمارت کے جاری تعمیراتی کام کو اس سال مکمل کر دیا جائے گا۔
لاہور پارکنگ کمپنی تاحال اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکی. کمپنی کی آمدن کم اور اخراجات بڑھ گئے. حکومتی امداد سے خسارہ پورا کیا جا رہا ہے. ایوان وزیر اعلیٰ کو پیش کی گئی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ لاہور پارکنگ کمپنی کی آمدن 8,88,000 جبکہ اخراجات 64,68,000 اضافی ہونے لگے ہیں. لاہور پارکنگ کمپنی کے عملے کی تنخواہ اور دیگر مراعات پر 8,65,00,000 روپے کے اخراجات آ رہے ہیں اور مبینہ کرپشن کے باعث لاہور پارکنگ کمپنی اپنے ذرائع آمدن بڑھانے میں بھی ناکام ہے. دستاویزات کے مطابق ذرائع آمدن کم اور اخراجات زیادہ ہونے سے کمپنی خسارے میں جا چکی ہے. خسارہ پورا کرنے کے لیے حکومت سے مالی امداد لینا پڑ رہی ہے. اراضی کی فرد اور انتقال کی فیس میں 10% اضافے کی تجویز مسترد کر دی گئی. فرد کی 500 اور وراثتی انتقال کی موجودہ فیس 1,000 روپے برقرار رکھی جائے گی. فرد اور انتقال کی فیسوں میں اضافے کے معاملے پر عوام مزید بوجھ سے بچ چکے ہیں. پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی جانب سے ریونیو مزید بڑھانے کے لیے فرد اور انتقال کی فیسوں میں 10% اضافے کی سفارشات کی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی کا دعویٰ کیا ہے. خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے صحت کے نظام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. احتساب عدالت میں پیراگون سٹی کیس کی سماعت ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق پیش ہوئے. عدالت میں جج نہ ہونے کے باعث ڈیوٹی جج نے حاضری مکمل کی اور مزید سماعت 23 اگست تک ملتوی کر. عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں مسلم لیگ نون میدان مرے گی. آزاد کشمیر کے عوام کو پتہ ہے ووٹ کا حقدار کون ہے. الیکشن کمیشن وفاق کی مداخلت روکنے میں کامیاب ہو گیا تو نون لیگ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق نے صحت کی سہولتوں کو لے کر پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ مریض علاج کو ترس رہے ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی مرحوم کے گھر اعلیٰ حکومتی شخصیات کی آمد اور تعزیت کا سلسلہ دن بھر جاری رہا. وفاقی وزراء گورنر پنجاب نے الگ الگ عارف نظامی کے گھر پہنچ کر مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت کی. عارف نظامی دل کا دورہ پڑنے کے باعث 20 جولائی کو خالق حقیقی سے جا ملے تھے. آج تیسرے روز بھی عارف نظامی کے گھر اعلیٰ حکومتی شخصیات نے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ جاری رہا. تعزیت کے لیے آنے والوں میں صوبائی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان, گورنر پنجاب چودھری محمد سرور, وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چودھری اور وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود شامل تھے. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ عارف نظامی کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا. شفقت محمود نے کہا کہ عارف نظامی جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے عارف نظامی مرحوم کے اہل خانہ سے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا, پچھلے 3 سال سے عارف نظامی اور میرے تعلقات بہت گہرے ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ عارف نظامی ایک غیر متنازع اور غیر جانبدار صحافی تھے. اللہ تعالیٰ عارف نظامی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان کے بچے جو ہیں ان کے نقش قدم پر چل سکیں, اس لیے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف بھی عارف نظامی مرحوم کے گھر پہنچے. انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی. اس موقع پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ عارف نظامی دوستوں کے دوست تھے, میں ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا ہوں. مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی تعزیت کے لیے عارف نظامی کے گھر پہنچی. ان کا کہنا تھا کہ مرحوم کے ساتھ میرا بہن بھائیوں والا رشتہ تھا, میں نے ہمیشہ ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے پریس ریلیز لکھنا بھی عارف نظامی نے سکھایا تھا. انہوں نے مرحوم کے اہل خانہ کے ہمراہ فاتحہ خوانی کی اور مرحوم کے درجات کی بلندی کے لیے دعا مانگی. عارف نظامی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے جامع مسجد کبریٰ سمن آباد میں دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا. چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مخدوم نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے خصوصی دعا کرائی. مولانا عاصم مخدوم کا کہنا تھا کہ شعبہ صحافت کے لیے عارف نظامی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.